اچھا آغا صاحب، آپ کیا قرآن کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ بات صحیح ہے۔ یہ قرآن کے خلاف لکھنے والے، قرآن کی تفسیر بغیر حدیث نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن جو ہے وہی جانتا ہے کہ جن سے خطاب کیا ہو، یا وہی جانتا ہے کہ جن کی گھر میں قرآن نازل ہوا۔ یہ سب الٹی دھوکہ ہے، سمجھا؟ دھوکہ فراڈ ہے یہ، کیونکہ ورنہ قرآن خطاب یعنی اہل بیت سے نہیں کیا ہے، امت قرآن نے ابو لہب سے خطاب کیا ہے، ولید سے خطاب کیا ہے، قرآن نے جو ہے نا کافرین سے خطاب کیا ہے، قرآن نے منافقین سے خطاب کیا ہے۔ یہ ایک بات۔ نمبر دو، قرآن ایک فصیح ترین خالق انسان، خالق لسان اللہ کی کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی کلام اللہ خود بندے کو نہیں سمجھا سکیں گے تو ائمہ سے مدد لیا ہے، یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھیک، ہاں، یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ صحیح۔ فصیح کو فصیح جو ہے اس کو کہتا ہے جاہل بھی یہ سب بات کر سکتا ہے، جاہلانہ انداز میں بات کرے، سمجھ رہا؟ تو آپ قرآن عربی میں ہے، عربی پڑھیں گے، کچھ دیر قرآن کے ساتھ رہیں گے تو مزاج قرآن پتہ چلے گا۔ آپ قرآن کو چھویا نہیں تو کیا آپ کو کیسے قرآن پتہ چلیں گے؟ نہیں تو قرآن کے سمجھنے میں اختلاف تو بڑے بڑے فقہا، محدثین، مفسرین سب کا اختلاف ہو گیا نا، کیوں؟ ہاں، اختلاف یعنی بڑی اختلاف نہیں ہوتی، چھوٹی اختلاف ہوتا ہے۔ تو گفتگو سے، اجتماع سے، کالج بنا، یونیورسٹی ہو تو اساتذہ مذاکرہ کریں گے تو حل ہو جائیں گے۔ آپ کبھی کوشش نہیں کیا نا۔ یہ جتنے تفاسیر لکھی ہے یہ سب قرآن کے خلاف لکھی ہے۔ اچھا، ہاں، کیسے؟ یہ تو قرآن کے خادمین نہیں ہیں۔ نہیں، یہ قرآن کے ضد میں لکھی ہے۔ اس کو ایک موضوع لمبا ہو گیا نا، اس پہ ہم مستقل ایک بات، تفسیر ضد قرآن کیسے ہے، اس پہ ایک ہم گفتگو آپ سے رکھیں گے۔ اچھا آغا صاحب، جیسے آپ یہ کہتے ہیں اور بھی آپ کچھ لوگ کہنے لگے کہ فرقہ جو ہے وہ اسلام کے ضد ہے، قرآن کے ضد ہے، ٹھیک ہے نا، مذہب فرقہ، جی، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فرقہ نہیں، ہم مکتب فکر ہے۔ تو فرقہ اور مکتب فکر میں کیا فرق ہے؟ فرقہ اور مکتب میں فرق یہ ہے، فرقہ گروہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گیا؟ آپ 3 گروہ ہے، سمجھو، میں ایک گروہ، فرقہ یہ ہے۔ اور مکتب فکر؟ مکتب سوچ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوچ ہے، سوچ ہے تو سوچ فرقہ نہیں بنتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک بات آپ بتا دے، امام جعفر صادق مدینے سے باہر نہیں نکلی ہے اور امام صادق نے حلقہ درس نہیں بنائی ہے، تو مکتب کہاں سے نکلے؟ حلقہ درس تو نہیں بنایا نا؟ حلقہ درس تو بنایا ہے نا؟ نہیں، اچھا، کوئی درس نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، بنی عباس کی حکمرانی کے دور میں انقلاب جب شروع تیاری کر رہے تھے تو بنی عباس کڑی نظر رکھے تھے، تو عبداللہ محض کے بیٹے محمد نفس زکیہ اس کے حامی لوگ بنی عباس کے خلاف، ان سب کو محمد منصور دوانقی نے جیل میں ڈال کے مارا ہے، سمجھے؟ یعنی آپ کو تاریخ مسجد نبوی، آپ مسجد نبوی میں امام صادق نے کوئی درس دیا ہو نکال کے دے دو،
امام صادق کربل میں یعنی کوفہ میں نہیں آئی ہے، عراق میں نہیں آئی ہے، تاریخ بغداد میں، بغداد حجاز سے آنے والے، ادھر آنے والے سب تاریخ بغداد میں موجود ہے، امام صادق کا ذکر نہیں ہے۔ متہمین کو یعنی پکڑتے تھے منصور دوانقی عباسی حکومت، لیکن امام صادق کو چھیڑا ہی نہیں ہے، کسی دن جواب دہی کے لیے نہیں بلایا ہے۔ اگر یہ امام صادق جو ہے نا الگ سا دوسرے عام مسلمان سے ہٹ کے کوئی مکتب پھیل رہے تھے تو زندان جاتے۔ یہ تو ابو حنیفہ، مالک، ابو حنیفہ، یہ سب ابو حنیفہ مالکی کو تادیانہ مارے ہیں، ابو حنیفہ کو منصور دوانقی یعنی بلا کے لایا، قضاوت کسی جگہ قضاوت کے لیے جاؤ، اس نے انکار کیا تو اس کو جیل میں ڈالا اور جیل میں مرے ہیں۔ وہ فرقہ مرجعہ سے تعلق رکھتے تھے، کوئی پڑھا ہوا انسان نہیں تھے وہ۔ اچھا، وہ ضد اسلام تھے، استقلال اسلام کے خلاف تھے۔ مالکی بھی ایسا تھے، نفس زکیہ کے حامل تھے۔ تو زیدیہ، زیدیہ والے بھی ایسے، زیدیہ والے بہت گن ہیں۔ اچھا، بہت گن کیسے؟ زیدیہ والے کو وہی یمن ہے، یمن خوشی جسے کہتے ہیں، جنہوں نے ابرہہ کے جو حملہ کیا تھا نا مکے میں، کعبے کا حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، تو اللہ نے تیرے ابابیل سے سب کو ختم کیا، تو ان کے رئیس کو چھوڑا، نہیں مارا اس کو۔ کیوں نہیں مارا؟ اس لیے مارا تاکہ یہ خبر نشر کرے باہر، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اچھا، جب وہ مرے تو اس کی جنازے کو 2-3 سال پہلے انہوں نے اٹھا کے مقبرہ بنایا ہے۔ غدیر انہوں نے جعل کی ہے، عاشورہ انہوں نے جعل کی ہے، زیدیہ نے 351-52 کو، زیدیہ نے، ان کو آل بوئے کہتے ہیں۔ تمام بدعتیں آل بوئے نے بنائی ہے، قسی القلب، شقی القلب تھے وہ۔ آل بوئے تو اثنا عشری ہے نا، زیدی تو نہیں ہے وہ۔ آل بوئے جو ہے وہ اثنا عشری ہے، زیدیہ نہیں ہے وہ۔ اثنا عشری نہیں ہے۔ اچھا، زیدی ہے۔ نہیں، اچھا، اچھا، زیدی ہے وہ۔ صحیح۔ وہ پہلے چوری کرتے تھے، 3 بیٹے تھے بوئے کے، 3 بیٹے تھے، تو ان 3 بیٹوں نے جو ہے نا چوری کرنا شروع کیا، پھر چوری کامیاب ہوا، پیسہ آیا، پھر انہوں نے ڈاکہ لگایا، اور جب ڈاکہ لگا کے یعنی جس شخص کے اندر وہ کام کرتے تھے اس پہ وہ غالب ہو گیا، تو بہت سے علاقے پر ان پہ قبضہ ہوا۔ تو بغداد میں بادشاہ کے خلیفہ کی جو ہے فوج ان کی بغاوت کیا، ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے آل بوئے کو بغداد میں بلایا، ان گروہ کو، کہ ان کو نکال کے وہ آ جائے۔ تو انہوں نے ان کو لایا ہے، بادشاہ نے ان کو لایا ہے، اور اپنا بیٹی ان کو دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بادشاہ کو یعنی کھینچ کے ہاتھ چھینچے گھسیٹ کر کے لے گیا۔ اچھا، یعنی عورتوں کو عاشورہ کے دن، یہ پہلا عاشورہ نامی امام حسین کا نام مجلس کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ آل بویان ہے 353 میں 352-53 میں عورتوں کو کہا سر بھی رہنا مجلس براسا جالے، مارج کرے، جو آج لاہور میں کر رہے تھے۔ لیکن آقا صاحب ایک اچھا آپ نے یہ کہا نا کہ امام جعفر کو بنو عباس کے بادشاہوں نے ان کو نہیں چھیڑا، باقی امام جو امام موسیٰ وغیرہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑا؟ موسیٰ بن جعفر ہارون رشید زندان میں گئے ہیں،
زندان میں دنیا سے پھر گزر کیوں گیا۔ کیا؟ ہاں، اور امام رضا کو مامون رشید نے اپنا ولی عہد بنایا، سمجھ گیا؟ علی النقی اور امام حسن عسکری متوکل عباسی کی جیل میں تھا۔ تو کیوں؟ یہ تو جیل میں تھا نا، تو یہ تبلیغ کر اصل رہے میں تھے۔ یہ ہے، یہ جو یعنی یہ ضد حکومتی افراد جو ہے نا، یعنی اسماعیلیہ دو گروہ ہے، ایک اسماعیلیہ قرامطہ ہے، ایک اسماعیلی ہے۔ قرامطی حمدان بن قرمط جو ضد اسلام، کعبہ کے خلاف، حجر اسود اٹھانے، یعنی حجاج لوٹنے، یہ سارے یہ کہتے تھے۔ تو یہ لوگ پیچھے بڑھے ہوئے تھے نا، لوگ ان سے پیسہ دیتا ہوگا جو بھی ہو، اس تہمت میں یہاں گرفتار ہوا ہے۔ اچھا، ہاں وہ کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا انہوں نے؟ ہاں ہاں، ان اماموں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا؟ یہ کسی نے کوئی فرقہ نہیں بنائی، اچھا، کسی نے۔ امام ہاشم معروف وہ لبنانی، اس سے اپنے ائمہ پر 2 جلد کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا، امام جعفر صادق نے کہا ہمارے مجلس میں خلافت کا ذکر مت کرو۔ اچھا، ہاں، امام صادق نے ابابکر کے بارے میں کہا ہے، ولدتنی ابابکر مرتین، میں 2 طرف سے ابابکر سے ملتا ہوں، میرے نسات۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اب میرا ایک سوال یہ تھا نا کہ جب ہم قرآن میں بھی یہ دیکھیں 2 آیتیں، ایک میں فرقے سے منع کیا قرآن نے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ، بہت آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، بہت مذمت ہے۔ قرآن میں عذاب کی ایک شکل فرقے کو بتایا کہ اللہ تمہیں عذاب چکھائے گا، مِن تحت أرجلكم أو يجعلكم شيعا، یہ ہے۔ دوسرا قرآن میں یہ ہے کہ جو اختلاف ہے انسان کا فہم کا، وہ تو رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب آپ ایک طرح سے قرآن سمجھ رہے، میں ایک طرح سے، تو ہم میں اختلاف ہو گیا، تو اب کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، کچھ میرے ساتھ، تو یہ فرقہ بن گیا نا۔ تو یہ تضاد کیسے دور کریں؟ قرآن کو سمجھنے میں مشکل جو ہے، آپ تفاسیر کو دیکھتا ہے، اس لیے تفاسیر ضد قرآن لکھی ہے۔ نہیں تو تفاسیر کے بغیر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تفاسیر اس میں سمجھنے میں آنے کی کوئی بات نکالو آپ۔ ہاں، بلغ ما انزل الیک میں امامت کہاں ہے، علی کا نام کہاں ہے؟ نہیں، اب یہ قرآن میں بل یداہ مبسوطتان، اس کے 2 ہاتھ، تو کیا مطلب؟ یہ تو مسئلہ آئے گا۔ یہود نے کہا غلت ید اللہ، اللہ کے ہاتھ باندھے قالت ہوئے، الیہود تو ید ان کو اللہ کہا مغلولہ، ید جو ہے قوت کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، طاقت کو، ٹھیک ہے، اس لیے ہاتھ کو ید کس لیے کہتے ہیں؟ طاقت، مظہر طاقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب دیکھو نا، ایک گروہ کہتے ہیں نا ید سے مراد ہاتھ ہے، ایک گروہ کہتے ہیں ید سے مراد پاور ہے، طاقت ہے، تو یہ اختلاف تو ہو گیا نا۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پہ گروہ بن سکتا ہے نا، یہ کیوں مسئلہ ہے؟ وہ ضد اسلام کیسے ہو جائے گا؟ کون سا؟ جو بھی آیتیں، جیسے وضو والی آیت ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اب ایک نے کہا کہ مسح ہے، ایک نے کہا غسل ہے، تو اختلاف ہو گیا، تو فرقہ بن گیا۔ وہ کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سمجھ میں آیا؟ آپ کے مجتہد کہتے ہیں ایک انگلی سے مسح کو، قرآن میں کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پورا سر کو مسح کرے، ٹھیک ہے۔ وَامْسَحُوا أَرْجُلَكُمْ ہے، دونوں پاؤں کو مسح کرے۔ وہ پاؤں کو مسح کرنے کا جو حکم حدیث بخاری کے حدیث سے قرآن کو چھوڑ کے حدیث پر عمل کیا ہے۔ اچھا، دونا، ہاں، تو یہ اختلاف ہے نا۔ ابھی ہم تو حدیث سے اختلاف ہوا نا، قرآن سے تو نہیں ہوا۔ صحیح صحیح۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ایک تو تفسیر وجہ اختلاف ہے، ایک حدیث وجہ اختلاف ہے۔ اگر ہم حدیث کو رکھ دیں تو پھر اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ کسی طریقے سے دلیل ڈھونڈے، حدیث حجت ہے۔ حدیث شناسی کے اصول یہ ہے، وہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، تو وہ آ گیا۔ جب یہ نہیں ہے تو حدیث
یہ حدیث آپ کو پتہ ہے نا، یہ یعنی حدیث اشعریوں نے بنایا ہے. صحیح. ابو الحسن اشعری جو پہلے معتدلہ کے تھا، جی اس نے اللہ زمین پہ آتا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کا شکل ہے، یہ سب بیان انہوں نے کیا. اور یعنی مسلمانوں میں شیعوں میں جو ہے یعنی استرابادی نے کیا ہے. اچھا. وہ شام بن حکم نے کیا ہے کہ اللہ کا جسم کے قائل ہے. تمام اللہ کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، اسلام کے خلاف سب حدیث میں ہے. لیکن آقا صاحب پھر اس سے مسئلہ یہ ہوگا نا کہ ہمارے ہاں امت میں کوئی بندہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا. آپ کسی عالم سے کہے کوئی 10 حدیث جو ہے اصول روایت درایت کے تحت ثابت کرو. نہیں، یہ تو سنی کہتے ہیں بخاری کی سب حدیث صحیح ہے. نہیں وہ تو اسی لیے یہ دلیل ہے کہ تالی تلو اسمت، تالی تلو قرآن جو کہتے ہیں حدیث صحیح بخاری کو. ہاں اور پکنڈے سے کیا ہے نا اٹھایا. نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بخاری میں جتنی حدیث ہے وہ روایت اور درایت سے صحیح ہے. صحیح بخاری کسی برجستہ عالم مثلا جو ایسے علماء کو بنی عباس نہیں چھوڑتے تھے، بلا کے لاتے تھے، کام دیتے تھے، استعمال کرتے تھے، یہ چھپے رہے ہیں. تعارف نہیں کیا آپ نے. صحیح. اتنی کتاب لکھنے والے کسی بنی عباس کے خلفاء سے نہیں ملے ہیں. نہیں تو اس میں آپ یہ کہہ رہے بخاری میں 10 حدیث بھی نہیں ہے جو روایت اور درایت مطابق 10 حدیث نہیں ہے. اچھا. ابھی فرض کرو نا یہ بھی خود ٹیکنیک کام ہے. ابھی البانی نے مثلا بہت سے احادیث ضعیف قرار دیا، آپ کو پتہ نہیں تازہ حدیث کتنی شامل کیا ہے.